محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ چنانچہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس زمن میں روایت میں آتا ہے کہ جب کفار اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جبکہ مسلمان انتہائی تھوڑی تعداد میں تھے۔ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عریش میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین، مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاری کے ساتھ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر اتھر گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چادر اتھر کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ڈال دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو آپ کے ساتھ پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے عریش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ایک جنبش ہوئی، یعنی ایک حرکت سی آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، خوش ہو جاؤ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے لگام پکڑے آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عریش سے باہر نکلے اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج جو بھی شخص ان لوگوں یعنی ان کفار سے جنگ کرے گا اور صبر سے ثواب سمجھ کر قتل ہو جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، پیٹ پھیرنے والا نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی۔ حکم بن خرام کا کہنا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہماری طرف پھینکی تو ہم نے ایک آواز سنی جو آسمان سے آ رہی تھی، کنکریوں کی آواز کی طرح جو تشت میں گرتے وقت پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا گیا، قرآن حکیم میں بھی مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ بے شک میں تمہاری مدد پہ در پہ آنے والے 1000 فرشتوں سے کرنے والا ہوں، اور فرشتوں کے نزول کو ایک خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہاری دل مطمئن ہو جائے، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور جگہ سورۃ العمران میں ارشاد ہوتا ہے، یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ محترم ناظرین، ان دونوں آیات مبارکہ کے درمیان موافقت اس طرح ہے کہ پہلی آیات میں 1000 وہ فرشتے ہیں
جنہوں نے قتال کیا تھا وہ 1000 تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ 1000 کے بعد 3000 فرشتے بھیجے گئے۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر میں فرشتوں کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے ضمن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک انصاری غزوہ بدر کے دن کسی ایسے مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو اس مسلمان کے آگے تھا۔ اچانک اس انصاری نے کوڑا مارنے کی آواز سنی، ساتھ ہی یہ آواز آئی جیسے کوئی سوار کہہ رہا ہو، اے ہیزم آگے بڑھ۔ اس انصاری نے جو دیکھا کہ جو مشرک اس کے آگے تاجد گرا پڑا ہے اس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور تمام چہرہ کوڑے کے مار سے پٹا ہوا تھا اور سارا نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ انصاری آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا، اور ہزوم اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مشرکین میں سے ایک شخص کے پیچھے بھاگا کہ اسے ماروں، اتنے میں اس کا سر اس سے پہلے ہی گر گیا کہ اس تک میری تلوار پہنچی، تو میں نے یقین کر لیا کہ اس کو میرے غیر نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں وہ شخص جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا تھا وہ حضرت ابو یسر کعب بن عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے۔ ابو یسر رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے انسان تھے اور بہت کمزور تھے، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے جسیم، طاقتور اور قد آور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو یسر، تم نے عباس رضی اللہ عنہ کو کیسے قید کر لیا؟ تو ابو یسر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کو قید کرنے میں ایک ایسے شخص نے میری مدد کی جس کو میں نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں، اور اس کی ایسی شکل تھی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک معزز فرشتہ تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ محترم ناظرین، بنی غفار کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے چچا کا بیٹا ایک پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں سے بدر دکھائی دیتا تھا اور ہم دونوں مشرک تھے۔ ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کس کی شکست ہوتی ہے تاکہ ہم لوٹ کے لیے اس کے ساتھ شریک ہو جو لوٹ رہا ہو۔ ہم ابھی پہاڑ پر ہی تھے کہ اچانک ایک بادل ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اس میں گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی اور ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا، اے ہیزم آگے بڑھ۔ راوی کہتا ہے کہ اس واقعے سے میرے چچا کے بیٹے کا دل پھٹ گیا اور وہ وہی اسی جگہ پر مر گیا، جبکہ میں بھی مرنے کے قریب تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کے بارے میں مفصل ویڈیوز شریک کریں۔ شکریہ۔